کہ مناظرہ ان کی بس کی بات کی نہیں، انہوں نے خراب کرنا تھا اور شروع میں کہہ دیا تھا میں لاگمانہ بیان نہیں کروں گا. اگر مجاہد صاحب بات نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے ساتھ ٹماٹروں میں بھرتی کرو، اس کو آگے کرو. آپ نے شکست کی تو کسی اور کو لاؤ. اچھا پھر اس کے بعد جب وہ سارا معاملہ مفتی صاحب نے حل کیا، مفتی صاحب چونکہ میں نے ادھر بھی کہا تھا، اس نے جب فیصلہ بھی کر دیا، ان کے ساتھ آئے ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ آئے نا، لیکن انصاف ہوتا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ یار آپ نے دعویٰ کیا ہے اس بات سما کا، تو آپ مدعی ہے اس مسئلے میں، اپنا دعویٰ لکھو. ہم جو ابھی دعویٰ لکھیں گے بات کی آپ ایک منٹ ٹھہر جاؤ. آپ کیوں بول رہے ہو؟ اچھا میں دیتا ہوں ایک منٹ، آپ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، آپ ایک منٹ تو ٹھہر جاؤ یار، اس کو خاموش تو کرو یار. بات سنا میں مناظر ہوں، مناظر بولے گا، کوئی اور بولے گا، شرائط میں لکھا ہے اس کو باہر نکالا جائے. میں صدر مناظر ہوں، صدر کے ساتھ بولو صدر مناظر یار. ابھی میں اس سے بات کر رہا ہوں، آپ نے چھوڑنا یا نہیں؟ دیکھو ہاں ایک بات اور ہو سکتی ہے، اب مجاہد میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، آپ آئے میدان اس کو پیچھے کرو، دفع کرو اس کو. وہ بات نہیں کر سکتا، اس کو لات مار کے باہر نکالو، وہ تو بات کر ہی نہیں سکتا. پھر آپ خاموش ہو، پھر آپ خاموش ہو. اچھا انہوں نے پھر کیا کیا؟ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ مدعی ہے، کیوں؟ پہلے تو اس صاحب نے ایک تحقیق کی، اس نے کہا کہ زندگی میں زندہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ زندہ سنتا ہے. جب وہ مر جائے تو پھر تو اس کے لیے پیغمبر نے بولا کہ سنتا ہے. یار آپ اس کو نکالو بھائی، یار اس کو نکالو. میں بات کر رہا تھا، وہ درمیان میں آپ نے ٹوپ شیشہ پہ مار کے سارا کچھ خراب. میں بنیادی بات کرتا ہوں اول سے، آپ ڈیم اشارہ کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ بات کریں گے ہم سنیں گے، خیر پھر جواب دیں گے. دیکھو ابھی پہلی سے لانجہ یہ چلا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ دعویٰ لکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعویٰ لکھو. ہم نے کہا مدعی آپ ہے کیونکہ آپ مثبت ہیں، آپ سما ثابت کر رہے ہیں، ہم تو سما ثابت کر ہی نہیں رہے، ہم تو نفی کر رہے ہیں. کسی دنیا میں کسی جگہ بھی نافی کبھی مدعی نہیں بنتا. ایک اس میں تائیدات موجود ہے. اس سے پہلے مفتی ندیم صاحب آپ کی جماعت کا مناظر ہے یا نہیں؟ بٹخیلے میں جب اس نے مناظر اسلام علامہ وحید اللہ وحدان صاحب سے مناظرہ کیا، مدعی کون تھے؟ مدعی ندیم صاحب تھے. لیکن آپ ادھر نہیں لکھ رہے. چلو دوسری، پھر آپ نے مطالبہ کیا، آپ کے مناظر نے مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ ہماری کتاب سے یہ دکھا دو کہ ہم نے فتویٰ لگایا ہو، ذریات دین سے کہا ہو، ہماری کتاب سے آپ دکھا دو گے تو ہم دعویٰ لکھ لیں گے. جب مطالبہ میرے پاس آیا تو میں نے ان کو کتاب دکھائی، کتاب بھی ان کی گھر کی ہے، تقریضات بھی ان کے اکابر کے، اور عبارت بھی میری وہی موجود ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کتاب مانگی، کہتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا. دیکھو تہمت بھی لگائی. میں نے کتاب دے دی. بالاکوٹی صاحب نے جب عبارت پڑھی تو جو میں نے پڑھا تھا وہی اس نے پڑھا. اس نے تھوڑی زیادت کر دی، اللہ کی شان. میں نے تو عبارت ایک حد تک پڑھی، اس نے تھوڑی زیادت اس نے کیا کی. اس نے کہا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہے. دیکھو کیوں وہ اس تک مسئلہ پہنچا نہیں تھا، اور وہ جو باقی لوگ ہیں وہ معذور نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس عبارت کا اور مطلب کوئی نہیں بنتا. مطلب ہے کہ حضرت یہ جو ذریات دین ہے وہ تو سمجھتا تھا کہ اس لیے تو پھر فتویٰ آئے گا، اس نے حضرت عائشہ کو مستثنا کر دیا، تو باقی لوگ حضرت عائشہ کی طرح معذور نہیں ہے. پوری بات ہو گئی. وہ جب میں نے اس کو دی، آپ پھر بات وہ میں نے اس کو دے دی، تو ابھی عبد الرحمان ستی صاحب آئے بھی ان کے ساتھ ہے. اس نے انصاف کیا، اس نے کہا کہ آپ مدعی ہے. ایک منٹ، آپ کے نظریے کے آدمی ہے، ان کا آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ آپ کے آدمی ہے. انہوں نے انصاف سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ آپ مدعی ہے، آپ اپنا دعویٰ لکھیں. جب اس کو میں دکھا دیا آپ مناظرے کی نیت نہیں ہے، آپ خراب کرنے چاہتے ہو. بس کر رہا ہوں، ایک منٹ ابھی بات یہ میں تو اپنی بات پوری کروں. پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے، کیوں آپ مدعی ہے؟ کیوں کہ آپ کی کتاب میں لکھا کہ سارے صحابہ کرام اس پر متفق تھے. کس پر؟ عدم سماع پر. میں نے اس کو کہا کہ خدا کے بندے آپ کسی سے پوچھ لے کہ دعویٰ جوابی دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ وہ ہوتا ہے جو مناظر مدعی لکھتا ہے، جوابی دعویٰ ہوتا ہے جو مناظر مدعا علیہ لکھتا ہے، اس کو جوابی دعویٰ کہتے ہیں. یہ جو کتابوں میں پھر اگر میرے دعوے کے موافق عبارات وہ میرے عقیدے کی تائید ہوتی ہے، آپ کے عقیدے کے موافق عبارات وہ آپ کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے. اس نے لکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہم مدعی بن گئے. یہ پھر ہوا میں ہو گیا. بات سنو میری بات تو سنو، بس ابھی بات ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سما پر لگاتے فتویٰ، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم کون سی سما پہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آپ معیار الوہیت کا معیار متعین کرو. میں آپ کو ثابت کر دوں کہ سما کس سما پہ فتویٰ ہے، کیا نہیں. الوہیت کا معیار متعین کرو. بس الوہیت کا معیار متعین کرو. الوہیت کا معیار کیا ہے؟ کیوں
کیوں؟ جب آپ الوہیت کا معیار متعین کرو گے تو میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ آپ لوگوں نے مردوں کو الہ مانا ہوا ہے. معیار الوہیت ثابت واضح کرو, معیار الوہیت بیان کرو. ٹھیک ہے, ابھی بات آ گئی, بات واضح ہو گئی. ابھی آپ نے الوہیت کا معیار متعین کرنا ہے. ادھر میری بات سنو, آپ نے پہلے نمبر کیا کرنا, الوہیت کا معیار متعین کرنا ہے کہ معیار الوہیت کیا ہے, یہ چیز آپ نے متعین کرنی ہے. نمبر 2, آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے کہ اللہ بھی سمیع تو مخلوق بھی سمیع. اللہ اور مخلوق کی سمیع میں کیا فرق ہے؟ بات سنو یار, ابھی میں عقیدے پہ آ رہا ہوں, ابھی بات نہیں, دعوے سے آپ بھاگ گئے, آپ دعوے سے ابھی میں حکم کی طرف آ رہا ہوں. ایک منٹ, ابھی ہم آگے عقیدے پر. حکم لگتا ہے نہیں لگتا؟ حکم لگتا ہے, حکم نہیں لگتا. مخلوق سمیع, اللہ سما کی فرق بیان کر, معیار الوہیت بیان کرا, معیار الوہیت معیار متعین کا. ایک منٹ, الوہیت کا معیار متعین کرو, آپ متعین کرو. اگر آپ متعین نہیں کر سکتے, آپ لکھ لو کہ مجھے الوہیت کا معیار کا پتہ نہیں ہے, آپ نے شکست لی تو کسی اور کو لاؤ. یہاں پہ سارے علماء نے, کچھ عوامی لوگ بھی بیٹھے, آؤ گفتگو کا انداز ایسا رکھتے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. بڑی آسان سی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سما موتا کے نافی ہیں, آپ یہ لکھ کر دے دیں کہ ہم مطلقاً بالکل سما نہیں مانتے. آپ لکھ دیں ہم کسی قسم کا سما نہیں مانتے, تو پھر بات ختم. کسی قسم کا سما ہم نہیں مانتے, مطلقاً نفی کرتے ہیں بس. حکم بھی لگانا ہے, ہاں حکم بھی ساتھ لگانا ہوگا نا, وہ تو ضروری ہے نا. ابھی میں نحمد اللہ و بہ نستعین و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو مجاہد بالاکوٹی صاحب ابھی تک روڈ پہ نہیں آ رہے تھے, ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لکھے دو کہ ہم مطلقاً کسی کے لیے بھی سما نہیں مانتے. نافی ہو نا یہ جب آپ, ہاں نافی ہوں, جب آپ دعویٰ لکھو گے تو میں جوابی دعویٰ لکھوں گا نا یار. آپ لکھو گے کہ ہم ہر شخص کے لیے سما آدی کے قائل ہے, میں جوابی دعویٰ تب لکھوں گا کہ میں قائل ہوں یا نہیں ہوں. ایک نمبر 2, اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حکم حکم حکم, آپ الوہیت کا معیار آپ نے متعین نہیں کیا. اس دن میں آپ کے مدرسے میں 3 گھنٹے آپ کو الہ کا معنی نہیں آیا, وہ بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ نے ادھر پھر لانجا ڈالنا ہے کہ فتوے لگاتے ہو, فتوہ لگاتے ہو, فتوے لگاتے ہو. میں یہ بات آپ کے منہ سے کروانا چاہتا تھا کہ فتوے ہم کس سے لگاتے ہیں, لیکن آپ میں ضرورت نہیں ہوئی. پھر میں نے آپ کو چاہ دی, میں نے کہا چلو الہ کا معنی یاد کر دو. ابھی آپ پھر 5 دن کی مہلت کے بعد اب پھر الوہیت کا معیار متعین نہیں کر سکتے. پتہ نہیں آپ کس مدرسے میں پڑھے ہو, جس مدرسے میں آپ کو بنیادی کلمے الوہیت کا معیار کا پتہ نہیں چلا, تو آپ پھر آپ کا علم اور لا علم تو پھر برابر ہو گئے نا. نمبر 2, آپ یہ کہو کہ اللہ بھی سمیع. بات سنو میری, جواب دو. آپ میں اس طرح کا کوئی آدمی ہے نا کہ جواب دے سکے, صرف ہنسنے کے لیے بیٹھے ہو. اچھا یار ضرور ناظر طرح لگیا ہے مگر یار. میری صاحب بات سنو, میں آپ کو ایک بات دوں, اگر مجاہد صاحب بات نہیں کر سکتے, اس کو اپنے ساتھ ٹماٹروں میں بھرتی کرو, اس کو آگے کرو. اب مجاہد صاحب 15,000 روپے کی تنخواہ مقرر کرو, یا ٹرک خالی کرے گا. نہیں اب ایک منٹ, آپ دونوں حضرات اس بات پہ بات کریں, مدعی کون ہے؟ نہیں بات سنو ابھی ایک منٹ, ابھی میں کر رہا ہوں, اس کا سارے ارمان میں پورے کر رہا ہوں. یار میں ابھی اس کے سارے ارمان پورے کر رہا ہوں. اس نے نہیں لکھا دعویٰ, میں نے تو اس کی محنت کا ہی نہیں لکھا. ابھی سنو, اچھا ایک منٹ, ابھی آپ نے یہ کہا کہ اشاعت والے حکم لگاتے. میں نے کہا آپ الوہیت کا معیار متعین کرو, کیونکہ آپ جب الوہیت کا معیار متعین کرو گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ نے مردوں کو الہ مانا ہوا ہے. نمبر 1. دوسری بات, معیار متعین کرو, نہیں متعین کر سکتے, اعلان کرو کہ مجھے الہ کا مانا نہیں آتا, مجھے پتا نہیں ہے معیار الوہیت کیا ہے, اور آپ کو پتا بھی نہیں, یقین گوگل سے نکال دو. نمبر 2, میں نے کہا کہ اگلے دن میں نے کہا 18 آیات کہہ رہی ہے انہ هو السمیع انک انت السمیع ان ربی للسمیع, کہ سمیع صفت اللہ کا خاصہ ہے, اور ضمیر فصل للحصر. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی, میرا خیال ہے وہ مولوی صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں, اس سے پھر پوچھ لے. ضمیر فصل للحصر ہوتا ہے, حصر میں 2 چیزیں, اس بات بھی ہے نفی بھی ہے. هو السمیع آیا تو اللہ ہی سمیع, مخلوق لا سمیع. اب ایک آیت میں اللہ نے فرمایا جعلناہ سمیعا بصیرا, مخلوق بھی سمیع. اب اللہ 18 آیات میں کہتا ہے میں سمیع ہوں مخلوق نہیں, ایک آیت میں کہتا ہوں میں بھی سمیع مخلوق بھی سمیع. اللہ بھی سمیع مخلوق بھی سمیع, فرق کیا ہے؟
नंबर 1। नंबर 2 ये बताओ कि 18 आयत में अल्लाह गैर की नफी कर रहा है, 1 आयत में इस बात कर रहा है, इस तारुज का हल निकालो। इन 3 सवालात का जवाब दो, आपको खुद हुक्म आपके सामने आ जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत है अभी नहीं है। नंबर 2, अगर बिलफर्ज इस तरह से आपको समझ नहीं आता तो फिर आप इस तरह करें कि इबादत का माना मुतय्यन करो। अगर आप इबादत का माना मुतय्यन करोगे तो फिर में इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। जब आप इधर इस मोड़ पे आएगा फिर आपके हुक्म आपके सामने आ जाएगा कि ये जो अकीदा है, ये मेयार उलूहियत में जब आपने उनको इलाह तक पहुंचा दिया, तो जब उन्होंने कहा आपने इलाह तक पहुंचा दिया तो फिर ये उनकी इबादत बनती है, ये उनकी इबादत बनती है। ऐसे गंदे अकीदे रखना, ये उनकी इबादत तक बात पहुंच जाती है। आप इबादत का माना करो, आप उलूहियत का मेयार मुतय्यन करो, मेरा इस सवाल का जवाब दो। ये 3 चीजें हैं, अगर आप इनका जवाब नहीं दोगे तो फिर आपकी शिकस्त जाहिर है। नंबर 2, मेरा टाइम अभी बाकी रहता है, टाइम खत्म नहीं हुआ। अच्छा, टाइम तो बाकी नहीं, ठीक है। इन 3 सवालात के जवाब दो, ये लो। नुमानी साहब, आप मौजूद से हटकर जो दरमियान में बात फैलाते इलाह का माना नहीं आ रहा था, मैंने उस दिन में मैंने उसी वक्त कहा था और शुरू में कह दिया था मैं इलाह का माना बयान नहीं करूंगा। ये आज फिर कह रहे तुझे इलाह का माना नहीं आता, उठ पूरे मजमे के सामने उठ, फिर अगली बात होगी। चलो, तुझे इलाह का माना नहीं आता। हाँ, उठो उठो उठो। जब मौजूद से हट के बात करो मैं शुरू करूंगा। आप खामोश हो गए, अभी फिर मेरा टाइम है। आपको टाइम मिला था, आपने बात नहीं की, कितना टाइम मिला? अभी मेरा टाइम होगा पूरा टर्न, क्योंकि 5-5 मिनट टाइम है, ठीक है। नंबर 1, आपने ये कहा, पहले मुझे कह रहे कि आप दावे से खरूज कर रहे हो। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, दावे से आप खरूज करते हो। कब आ गया यार, इतना वाकिफ किस्म का तू मुनाजिर है, अभी आते तू इतनी बड़ी यार 1 मिनट ठहर जाओ यार, 1 मिनट ठहर जाओ। अच्छा, ये कहते हैं आप मौजू से बाहर जा रहे हो। क्यों बाहर जा रहा हूं मैं? कहते आप इलाह का माना नहीं आता, इलाह कैसे कहता। मैंने जब आपको बता दिया कि आप मेयार उलूहियत मुतय्यन करो, क्योंकि आपने मुर्दों को इलाह बनाया हुआ है, तो मुतय्यन करो। ये मौजू से खरूज है, ये मौजू से खरूज नहीं है। नंबर 2, 1 मिनट, मैंने कहा कि अल्लाह भी समी तो मखलूक भी समी, फर्क वाज़ेह करो। मौजू से खरूज है ये भी मौजू से खरूज नहीं है। जिस तरह अल्लाह सुनता है वही सिफत मखलूक की है। नहीं, अभी बात सुनो। अगर अल्लाह की सिफत, मेरा टाइम है यार, मेरा टाइम है, आपने टाइम गुजर गया है। अगर अल्लाह की सिफत मखलूक में माने शिर्क बनता है, मखलूक की सिफत अल्लाह में माने तो तशबीह, इसका हल निकालो। अल्लाह भी समी मखलूक में फर्क वाज़ेह करो, ये मौजू से खरूज नहीं है। इन्होंने सारा रफला इस पे डाला हुआ है कि आप हुक्म लगाते, अगर अल्लाह अभी तक मैंने हुक्म नहीं लगाया, जवाबी दावा भी नहीं लिखा। जब दावा जवाबी दावा ये बात की चीज है, लेकिन ये फिर भी मुझे पता है कि ये उससे सोच क्या है कि मुनादरा इनकी बस की बात की नहीं, इन्होंने खराब करना है। चलो, अभी जब इन्होंने ये कह दिया तो आप में यार उलूहियत मुतय्यन करो, आपको पता लग जाएगा ये मुर्दों को इलाह बनाना है, मुर्दों को इलाह जो बनाए वो मुसलमान है या नहीं है, ये सब लोगों को पता है, तो हुक्म वाज़ेह हो जाएगा। फिर अभी हम तो यही इस बात पर हम तो मौजू में लगे हुए हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। आपको मैंने जो 3-4 बातें की है, ये अगर मौजू से खरूज है तो मुझे बताओ, मौजू से खरूज नहीं तो फिर बात खत्म।